جہیز کی وجہ سے طاہرہ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن بڑی بیٹی لائبہ کا رشتہ آیا تو طاہرہ نے فوراً شادی کر دی۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ لائبہ کی اولاد نہ ہوئی تو ساس اور شوہر دن رات لائبہ پر تشدد کرنے لگے۔ ایک دن شوہر نے ماں کے کہنے پر غصے میں اس کی ٹانگیں توڑ کر طلاق دے دی۔ وہ پاؤں میں گر کر بولی طلاق نہ دو ورنہ میری ماں مر جائے گی۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ 5 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی تو وہ داتا دربار دعا کے لیے گیا۔ وہاں ایک بچی بولی انکل آپ کو میری امی بلا رہی ہیں۔ جب وہ پیچھے مڑا تو سامنے اس کی انکل انکل خدا کے واسطے کچھ صدقہ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا، تمہاری بیوی بچے جئیں، 2 پیسے میری جھولی میں ڈال دو، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی۔ ایک بچی نے جب یہ صدا بلند کی تو اقبال نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ آس پاس لوگوں کی کافی بھیڑ تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا اور اس بچی کو دیکھنے لگا جو اس کے پیچھے ہاتھ میں کشکول لیے کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اقبال کے چہرے پر ناگواری سی آئی۔ پھٹے پرانے میل سے اٹے ہوئے کپڑے، بال مٹی سے اٹے ہوئے، کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے، مگر وہ بچی بڑی خوبصورت تھی۔ چہرے پر کچھ زخموں کے نشان بھی تھے، مگر اس بکھرے حال میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے کس ماں کی بچی تھی۔ اقبال ایک پل کو اس بچی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں کہ وہ اسے سر تا پیر بغور دیکھنے لگا، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے بولا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصوم بچی جس سے شاید پہلی دفعہ یہاں داتا دربار پر آنے والے کسی شخص نے نام پوچھا تھا، فوراً اپنے ماتھے پر لٹوں کی صورت آئے بالوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگی کہ صاحب جی، اماں کہتی ہیں میرا نام کومل ہے، مگر یہاں کے لوگ اور بیکاری بستی والے سب مجھے چٹکی بیکارن کہہ کر بلاتے ہیں، کیونکہ میں سب بھکاریوں میں زیادہ چٹی سفید ہوں۔ اقبال نے اس بچی کی بات سنی تو پھیکا سا مسکرایا۔ ایک پل کو تو جیسے وہ زندگی کا ہر دکھ درد بھول چکا تھا۔ کتنی پیاری بچی تھی، مگر بدنصیب دیکھو آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ دل ہی دل میں اقبال کہنے لگا کہ اے خدا، تو یہی اولاد میری جھولی میں ڈال دیتا تو میں پھولوں کی طرح سینے سے لگا کر رکھتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کے کشکول میں ڈال دیا۔ تبھی وہ بچی بولی بڑے صاحب جی، اتنے زیادہ پیسے آپ میری ماں کے ہاتھ میں ہی دو ورنہ یہ بھوکی بیکارن مجھے کمزور سمجھ کر چھین لیں گے۔ قسم سے 2 دن سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اقبال اس بچی کی بات سن کر اندر ہی اندر ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس بچی کے ساتھ چلتا ہوا وہاں آیا جہاں اس کی ماں تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو سیڑھی کے آخری زینے پر بیٹھے سامنے کشکول رکھے ہوئے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب کومل نے اسے آواز دی کہ اماں، بڑے صاحب سے پیسے لے لو، تو اس نے فوراً نظر اٹھا کر دیکھا۔ جو ہی اقبال اور اس بھکارن کی نظریں ٹکرائی تو اقبال کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ یہ تو طاہرہ فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آج جو رشتہ آئے اس کی بچی کو ضرور پسند کر لے۔ بیچاری غریب بیوہ 4 بچیوں کی ماں تھی۔ شوہر تو دنیا سے جا چکا تھا، اب وہ اکیلی ہی اپنی بچیوں کا سہارا تھی۔ کئی رشتے آئے تھے، مگر جب ان کو پتہ چلتا کہ طاہرہ بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتی تو لوگ ایسے ہی واپس پلٹ جاتے۔ بیٹیوں کی عمریں بیٹھے بیٹھے ہی گزر رہی تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لائبہ تھا، جو کہ 30 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک شادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کتنے ہی وظیفے اور عمل کر چکی تھی، مگر پھر بھی کوئی بھی انہیں بغیر جہیز کے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ ساری بیٹیاں بڑی ہی خوبصورت تھیں۔ طاہرہ پٹھانی تھی، سنہرے بالوں والی تھی، تبھی اس کی بیٹیوں میں بھی اس کی طرح نیلی آنکھیں اور سنہری بالوں والی پیدا ہوئی تھیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سگڑ بھی بہت تھی، مگر ہائے نصیب کہ لوگ بیٹیوں کے بجائے جہیز دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ماں باپ کا اکلوتا پڑھا لکھا بیٹا تھا۔ لڑکے کی ماں کو لائبہ پسند آ گئی تھی۔ اس نے فوراً رشتہ طے کر دیا۔ طاہرہ بھی خوش تھی کہ ابھی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ بڑی بیٹی لائبہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ شروع میں تو سب کا رویہ اچھا رہا۔ ساس اور شوہر بہت خیال رکھتے تھے۔
مگر جیسے ہی شادی کے 5 ماہ گزرے تو ساس کہنے لگی کہ بہو خوشخبری اب تک سناؤ گی؟ بہو لائی اور اس لیے جاتی ہے کہ تاکہ وہ نسل آگے بڑھائے، مگر تو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، چاہتی ہوں کہ جلد از جلد پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھوں۔ لائبہ شرما گئی، مگر 1 سال گزر گیا، وہ حاملہ نہیں ہوئی۔ ساس کا رویہ تو دھیرے دھیرے سخت ہوتا چلا جا رہا تھا، کہنے لگی لگتا ہے یہ لڑکی بانجھ ہے، تبھی مجھے ابھی تک پوتا پیدا کر کے نہیں دیا۔ تم اس کے ٹیسٹ کرواؤ تاکہ پتہ چل سکے۔ پھر کیا تھا، اقبال لائبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دونوں کی رپورٹس بالکل نارمل تھی، بس خدا کے حکم کی دیر تھی۔ طاہرہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی آ چکا تھا، مگر نکاح کی تاریخ فکس ہونے کے 2 دن پہلے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ طاہرہ تو پریشان ہو چکی تھی، ان لوگوں سے کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دے سکتی، تو پھر آپ اب عین موقع پر مجھ سے جہیز کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکے والوں نے عین موقع پر جب یہ سنا تو وہیں طاہرہ کو خوب بے عزتی کی، اس کی بیٹیوں کو برا بھلا کہا اور رشتے توڑ کر چلے گئے۔ طاہرہ نے اپنی بچی کا نکاح سے 2 دن پہلے رشتہ ٹوٹنے دیکھا تو غش کھا کر گر گئی۔ جب اسپتال لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، آپ انہیں وقت پر ہسپتال لے آئے ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ لائبہ جو اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں کی ستائی ہوئی تھی، وہ تو اپنی ماں کو ان کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر جب ماں کی یہ حالت دیکھی اور ڈاکٹر کی ہدایت سنی تو خاموش ہو گئی اور اپنے لب سی لیے۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی کچھ ہو جائے وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ماں نے بڑے ہی لاڈ پیار سے ساری بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، بھلا وہ اب ان پر کوئی مصیبت نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ دوسری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ طاہرہ بھی دل کی مریضہ بن چکی تھی، ہر وقت روتی رہتی اور اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ وہ بار بار لائبہ سے پوچھا کرتی تھی کہ تم اپنے گھر میں خوش تو ہو نا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تمہارے شوہر اور ساس کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہر بار مسکرا کر کہہ دیتی کہ وہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ اسی دوران لائبہ کی ساس نے اسے طعنہ دے دے کر نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن وہ گھر کے کام لائبہ سے کرواتی رہتی اور طعنہ دے کر مارتی رہتی، یہی کہتی کہ تو ہے ہی منحوس، میرا تو جی چاہتا ہے تجھے طلاق دلوا دوں، اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا لوں، کیونکہ تجھ سے تو اسے اولاد ہونے والی نہیں۔ جب پہلی بار لائبہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ساس کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کریں، اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے بڑے ہی لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں باپ نے ہمیں کتنے پیار محبت اور لاڈ سے پروان چڑھایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی میری چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے دل کی مریضہ بن چکی ہیں، اب اگر آپ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گی تو وہ مر جائیں گی۔ لائبہ ساس کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی، مگر اس کی ساس نے پیروں کی ٹھوکر سے لائبہ کو دور کیا اور کہنے لگی میری بلا سے مر جائے وہ، جب دھوکہ بازی کرے گی تو یہی ہوگا نا، اپنی بانجھ بیٹی ہمارے پلے ڈال دی اور اب دل کی مریضہ بنی بیٹھی ہے۔ جب لائبہ نے ساس کے منہ سے اپنی ماں کے لیے نفرت آمیز الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو شوہر گھر آیا تو وہ رو کر شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کی ماں سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی ہیں، مجھے بہت طعنے دیتی ہیں، مارتی ہیں، آج تو انہوں نے میری ماں کو بھی گالیاں دی تھیں۔ بھلا بتائیں، کوئی بیٹی اپنی ماں کے خلاف گالیاں سنے گی؟ کوئی برداشت کر سکتی ہے؟ جب اقبال نے یہ سنا تو تنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ جو بھی ہو خاموشی سے برداشت کر لیا کرو، اب میں تمہاری خاطر اپنی ماں سے تو جا کر لڑ نہیں سکتا، اگر اپنی عزت گھر میں کروانی ہے تو مجھے اولاد پیدا کر کے دو، ورنہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ بیچاری لائبہ ساس اور شوہر کی دھتکار اور جھڑکیں کھا کر سوکھ کر تنکا ہو چکی تھی۔ ماں اور بہنوں کو کچھ نہ بتایا کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جائیں گی۔ روتے روتے خدا سے دعائیں مانگتی رہتی کہ مجھے اولاد عطا کر دے تاکہ میرا گھر بس سکے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ میکے گئی تو میری ماں مجھے اجاڑ کر
آتا دیکھ کر ہی مر جائے گی۔ میری تو اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں بے بس اور لاچار ہوں، مگر تو غفور الرحیم ہے، ہم پر رحم کر۔ وہ یوں ہی روتی رہتی 4 سال یوں ہی گزر گئے تھے، مگر لائبہ نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہ سنائی۔ اقبال تو بالکل ہی درندہ بن گیا تھا، جب بھی گھر آتا بات بات پر لائبہ کو مارنے لگتا۔ دونوں ماں بیٹا لائبہ کو مٹی کا کھلونا سمجھ چکے تھے، جب جی چاہتا اس پر تشدد شروع کر دیتے۔ 3 بار تو لائبہ کا بازو ٹوٹ چکا تھا اور کئی بار اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی فریکچر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ صبر کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ساس نے ہر چیز پر اپنی حکومت جگا رکھی تھی اور وہ کھانے کا ایک دانہ بھی لائبہ کو نہ دیتی۔ جو بھی اپنا باسی کھانا بچ جاتا اور جھوٹا ہوتا وہ لائبہ کے سامنے رکھ دیتی۔ لائبہ تو وہ بھی صبر شکر کر کے کھا لیتی، مگر پلٹ کر کبھی بھی شوہر اور ساس کو جواب تک نہ دیتی۔ ان لوگوں کے طعنے اور تشدد جھیل کر وہ خود کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ ہر وقت گھر کے کونے میں پڑی رہتی، روتی رہتی۔ کتنے لاڈوں سے ماں باپ اولاد پروان چڑھاتے ہیں، مگر یہ بیاہ کر کے لے جانے والے ان نازک کلیوں کا یہ حال کر دیتے ہیں۔ اس روز لائبہ کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہی سو چکی تھی۔ اقبال گھر آیا تو لائبہ کو آوازیں دینے لگا کہ جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، میں نے ایک کام پر جانا ہے۔ وہ بالکل تیار ہو چکا تھا، اسے لگا تھا کہ شاید باہر کھانا تیار ہو چکا ہوگا، مگر جب باہر آیا تو کھانے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ لائبہ کہاں ہے اور ابھی تک کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بتایا تو تھا کہ مجھے کام پر جانا ہے۔ تو ساس منہ بنا کر بولی کہ مجھے کیا خبر کہ مہارانی کہاں بیٹھی ہیں، صبح سے تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اتنا سننا تھا کہ اقبال کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا اور جب لائبہ کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو بھر کر اسے چوٹی سے پکڑ لیا اور یک کے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کے گالوں پر مارنا شروع کر دیے۔ لائبہ شوہر کو مارتا دیکھ کر فوراً نیند سے بیدار ہوئی اور چلانے لگی، کہنے لگی کہ کیا ہوا، کیوں مجھے مار رہے ہیں، میں بس سو رہی تھی۔ مگر اقبال نے بوکھلائی ہوئی لائبہ کو مار مار کر اس کی ناک سے خون نکال دیا۔ کہنے لگا کہ جب میں نے کہا تھا کہ کھانا بناؤ تو کیوں نہ بنایا؟ ایک تو ہو ہی منحوس فضول سی، اور اب تم میری بات بھی نہیں سنتی۔ ساس بھی وہاں آ گئی اور خوب بیٹے کو کوشہ دینے لگی اور بولی دن بدن یہ کچھ زیادہ ہی ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی اس کو طلاق دے کر فارغ کرو اور گھر سے چلتا کرو۔ میں تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں اور دوسری بہو آئے گی تو گھر میں رونق بھی آئے گی۔ جب تک یہ منحوس یہاں ہے ہمارے گھر خوشیاں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔ لائبہ جو کل رات سے بخار میں تپ رہی تھی، جب ساس اور شوہر کے منہ سے یہ باتیں سنی تو کانپ اٹھی، ساری ہمت جمع کر کے سکتے ہوئے شوہر کے قدموں میں گر گئی، اس کے قدموں کو پکڑ کے رونے لگی اور بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی کہ خدا را مجھ پر یہ ظلم نہ کرنا، میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں، گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، تم بے شک دوسری شادی کر لو مگر مجھے طلاق نہ دو، اس گھر سے مت نکالو، میری ماں مر جائے گی۔ مگر اقبال تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، اپنی ماں کی باتوں پر ہی عمل کر رہا تھا۔ اقبال نے لائبہ کو ٹھوکر مار کر گرا دیا اور اس کے لبوں پر جوتے کی نوک ماری، اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور سامنے کا ایک دانت بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ منہ کے بل گری اور سسک سسک کر رونے لگی۔ تب اقبال نے ایک بار پھر اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار یہ لفظ کہہ دیے۔ لائبہ چیخ چیخ کر کبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی اپنے لبوں کو بند کر رہی ہوتی، مگر اقبال نے 3 بار طلاق دے کر کسی فضول شے کی طرح لائبہ کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ لائبہ رو رو کر دروازہ بجاتی رہی، وہ تو بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ دروازہ بجا بجا کر چیخ چلا کر پورا محلہ اکٹھا کر دیا، رو رو کر اپنے بال نوچ رہی تھی اور لوگوں کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ اقبال نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے جان سے مار دیتا، میرا قتل کر دیتا اور اس گھر میں ہی دفنا دیتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، میں اپنا قتل اقبال کو معاف کر دیتی، مگر اس نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا۔
میں اب کہاں جاؤں گی؟ میری ماں بیوہ ہے اور اس کے بعد ڈھیر ساری بیٹیاں ہیں۔ اگر میں بھی وہاں چلی گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میری ماں میری بہنوں کا سہارا ہے اور میں بہنوں کا سہارا کیسے چھین سکتی ہوں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر لیتے، ساری زندگی تم لوگوں کے جوتے صاف کرتی گزار دیتی۔ لائبہ کے بین سن سن کر محلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی رونے لگے اور اقبال اور اس کی ساس کو سمجھانے لگے مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا، رشتہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ لائبہ اقبال کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ ایک دن تو محلے والوں نے لائبہ کو اپنے گھر رکھا، اسے کچھ کھانے پلانے کی دیا۔ جب لائبہ کی حالت سنبھلی تو وہ ان سب کو الوداع کہہ کر اس محلے سے نکل گئی۔ اس کے بعد لائبہ کسی کو بھی وہاں نظر نہ آئی۔ کچھ افواہیں بھی پھیلی تھی کیونکہ اس محلے کے باہر ایک کنویں موجود تھا جہاں سے ایک ماہ بعد ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ چہرہ بالکل خراب ہو چکا تھا، پہچاننے کے قابل نہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ لائبہ ہی ہوگی جو طلاق کے بعد کنویں میں کود کر مر گئی۔ وہی لائبہ کی ساس نے اپنے بیٹے اقبال کی دوسری شادی بھی کروا دی۔ اس بار وہ گلگت سے بہو لائی تھی۔ وہ بھی ایک پٹھانی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ وہ تو خوش تھی، خوشی خوشی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساس بیٹے سے کہنے لگی کہ اس بار تو خدا ہمیں اولاد ضرور عطا کرے گا۔ اقبال بھی خوش تھا، چند ہفتوں میں ہی اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا اور دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا مگر دوسری بیوی سے بھی اسے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس نے چیک اپ کروایا مگر کسی میں کوئی مسئلہ نہ تھا، دونوں نے ٹیسٹ نارمل تھے۔ پھر نہ جانے کیوں خدا کے ہاں دیر ہو رہی تھی۔ ساس تو پریشان ہو چکی تھی، بیٹے کی اولاد کی خواہش لیے وہ بستر پر لگ گئی۔ دل میں تکلیف اٹھنے لگی، دل کی مریضہ بن چکی تھی۔ ساس رو رو کر لائبہ کو بھی بددعائیں دیتی رہتی اور اب نئی آنے والی بہو کو بھی کوستی رہتی، کہتی کیسی بہویں پائی ہیں جو مجھے ایک پوتے کی شکل تک نہیں دکھا سکتی۔ وہی اقبال بھی پریشان سا رہنے لگا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے لائبہ اور اب دوسری بیوی، مگر اس کے باوجود اقبال کی دوسری بیوی معصومہ بھرگز نہ تھی، بہت ہی تیز ترار عورت تھی۔ ساس اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا چاہتی تھی جو اس نے لائبہ کے ساتھ رکھا، مگر جیسے ہی ساس نے وہ رویہ اپنا کر بات بات پر اس لڑکی کو مارنا یا باتیں سنانا شروع کی تو وہ بھی آگے سے سیدھی ہو گئی۔ فوراً کہنے لگی کہ اے بڑھیا اپنی اوقات میں رہ، میں تیری غلام نہیں ہوں یا خرید کر نہیں لائے مجھے، بس لوگوں کے بیچ نکاح کر کے مجھے یہاں تک لائے ہو۔ اگر میرے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی کی یا تشدد کرنے کی کوشش کی تو میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی، اگر پھر بھی سکون نہ آیا تو میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی اور تم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی۔ قبر میں پاؤں ہے تیرے، جا کر خدا کو یاد کر اور اپنی آخرت سنوار۔ ساس نے جب اپنی دوسری بہو کے یہ طور طریقے دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ اس نے جو کچھ لائبہ کے ساتھ کیا تھا اب وہ سب اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ اگر رو کر اقبال کو بتاتی تو اقبال کہتا اماں کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے تم لائبہ نے کو طلاق دلوا دی اور اب اس پر الزام لگا رہی ہو، ہوتا کیا ہے؟ میں اسے بھی گھر سے نکال دوں؟ ساس بیٹے کی نظروں میں بالکل ہی گر چکی تھی۔ وہی وہ پٹھانی بالکل بھی اچھے کردار کی مالک نہ تھی۔ وہ کئی بار حاملہ ہو چکی تھی مگر وہ اپنا بچہ ضائع کروا دیتی تھی کیونکہ اسے فی الحال اولاد پیدا کرنے کا بالکل بھی شوق نہ تھا، اسے بچے پسند ہی نہیں تھے۔ ایک روز بوڑھی ساس یوں ہی بستر پر لیٹی بخار سے کرا رہی تھی اور پانی مانگ رہی تھی۔ اس کی نئی بہو نے جب ساس کو کراہتے سنا تو غصے سے کہنے لگی کہ کیوں بار بار شور مچا کر میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ خاموش کیوں نہیں ہو جاتی؟ بوڑھی ساس بستر مرگ پر تھی، کتنے کہنے لگی 2 گھونٹ پانی دے دو، حلق سوکھ گیا ہے، مگر اس نے اسے پانی نہ دیا، الٹا اس کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام ہو گئی مگر کمرے سے آواز نہ آئی۔ شام کو جب جا کر اس نے کمرے کا دروازہ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کی ساس تو بسترے پر مری پڑی تھی۔ اس نے فوراً شوہر کو فون کر کے بلایا۔ اقبال گھر آیا تو ماں کی حالت دیکھی اور انہیں اسپتال لے گیا مگر وہ مر چکی تھی۔ اقبال ماں کی موت پر بہت رویا تھا مگر اسے کیا خبر کہ جو کچھ اس نے لائبہ کے ساتھ کیا تھا آج وہی اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔
ماں کو دفنانے کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بالکل ہی تنہا پڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس پر کچھ خاص دھیان نہ دیتی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی۔ آخر ایک روز اولاد کی دعا کے لیے وہ دادا دربار چلا گیا۔ جب دادا دربار پر پہنچا تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے، بھکاری گھوم رہے تھے، اور وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر جانے لگا تو ایک بچی اس کے پاس آئی جس کا حال انتہائی خراب تھا۔ کہنے لگی کہ خدا تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا، خدا کے نام پر کچھ دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا، مجھ غریب کی مدد کر دو۔ اقبال نے جب اس بچی کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا، خدا سے کہنے لگا کہ یہ معصوم بچی جو گلیوں بازاروں میں رول رہی ہے، کاش تو اسے مجھے دے دیتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کو دینے لگا، مگر وہ بچی نے پیسے دیکھ کر بولی کہ انکل یہ پیسے میری ماں کو دے دو، ورنہ یہ دوسرے بھکاری چھین لیں گے۔ اقبال خاموشی سے اس بچی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ وہاں پہنچا جہاں پر اس بچی کی ماں کشکول لیے بیٹھی تھی۔ اس نے اس عورت کی جانب وہ 100 روپیہ بڑھایا کہ تبھی اس عورت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور اقبال جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ لائبہ ہی تھی، جس نے پھٹی پرانی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھوں میں کشکول تھا اور چہرہ بیماریوں کی زد میں تھا، آنکھیں بالکل اندر تک دھس چکی تھی۔ اقبال نے جب اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھی بچی کو، وہ بچی جس نے اپنا نام کومل بتایا، ماں سے کہنے لگی کہ اماں کیا ہو گیا، یہ بڑے صاحب آپ کو دیکھ کر اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ اقبال کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں رہا اور پھر لائبہ کو کہنے لگا کہ یہ بچی کون ہے؟ کیا تم نے میرے بعد دوسری شادی کر لی؟ لائبہ اتنے عرصے بعد شوہر کو دیکھ کر بغیر کسی تاثر کے سر جھٹک گئی اور ہنسنے لگی۔ لوگ رک رک کر ان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے لائبہ نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دور ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اقبال حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بھکارن بن چکی تھی اور وہ اقبال سے کہنے لگی کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ یہ میری اور تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کومل، تم نے جس وقت مجھے طلاق دی تھی میں حاملہ تھی، اس کا اندازہ مجھے تمہاری طلاق کے 2 ماہ بعد چلا، جب فری کیمپ لگا اور ڈاکٹر نے چیک کیا اور مجھے بتایا کہ میں 4 ماہ سے حاملہ ہوں۔ اقبال نے جب یہ سنا تو سر پیٹ کر رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور لائبہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا، اپنی بچی کو فوراً سینے سے لگا کر رونے لگا، جبکہ لائبہ کھڑی رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اقبال جو بچی کو چوم رہا تھا، لائبہ کو گرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا، فوراً اسپتال لے گیا، مگر جب ڈاکٹروں نے چیک کیا تو کہنے لگے کہ یہ فوت ہو چکی ہے۔ اس کے دماغ میں رسولی تھی جو اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اقبال نے لائبہ کی موت کی خبر سنی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کومل بھی ماں کی موت کی خبر سن کر بہت روئی۔ اقبال کو لائبہ سے معافی مانگنے کا وقت بھی نہ ملا، جبکہ کومل حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کسی صاحب جیسا لگتا تھا۔ اسے تو یہ پوری کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اگر اس کا باپ اتنا امیر اور کھاتا پیتا تھا تو وہ بھکارن کیسے بن گئی۔ وہی جب لائبہ کا میت لے کر پلٹنے لگا تو اسے اپنی دوسری بیوی دکھائی دی جو یہاں تک ایک بار پھر بچہ ضائع کروانے آئی تھی۔ جب حقیقت کھلی تو وہ بہت رویا۔ اس نے پہلے تو لائبہ کے سپرد خاک کیا اور پھر دوسری بیوی کو طلاق دے کر بحفاظت کلکت پہنچا دیا۔ وہ کومل کو جی جان سے پیار کرنے لگا، مگر یہ 5 سال سوچ کر ہی کانپ اٹھتا کہ اس نے کس قدر ظلم نہ صرف لائبہ بلکہ اپنی اولاد پر بھی کیا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔